الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور صحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً نصف کے قریب گزر رہا ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. روزہ جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ بات بیان کر دی لعلکم تتقون کہہ کر. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ سکو. روزہ ایک تربیت ہے، روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ سبق دیتا ہے. رمضان کا مہینہ اسباق سے پر ہے. روزے کی بہت زیادہ اسباق ہے. اس پر غور کریں، اس کے سسٹم پر، اس کے نظام پر غور کریں، اس کی تربیت پر غور کریں، اس کے بارے میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہوا، ان سب کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی وسیع المقصد تربیت گاہ ہے. روزے کا یہ نظام ہے. جس قدر وہ اس پر غور کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں پر، تو آپ کے سامنے مختلف چیزیں سامنے آ جائیں گی. قرآن مجید میں تقویٰ کے عنوان سے دیکھنا شروع کریں کیا کیا چیزیں ہیں جن سے آدمی کو بچنا چاہیے، یا کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہیں اگر وہ ان پر دھیان نہ دے. تو اس لیے غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کی بھوک پائی جاتی ہے. انسان کے اندر جو متاثر کرتی ہے انسان کو، وہ دو قسم کی بھوک ہے. اور یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انسان کے اندر کہ اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر بھی انسان نہیں چل سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں وہ زیادہ
کثرت سے اس کے اندر یہ اس کی طلب پیدا ہو جائے یا وہ بسیار خور ہو جائے تو یہ پھر بھی اس کے لیے تباہ کن ہے۔ ایک بھوک ہے انسانی جسم کی، یہ جسم چل نہیں سکتا جب تک کچھ وقفے کے بعد اس کو خوراک نہ دی جائے۔ اس کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ ہر چند گھنٹے بعد آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے لیے اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ کھائے اور پیے نہ تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، نہ ہی وہ اس کی زندگی گروتھ کرتی ہے۔ اس لیے یہ بھوک گویا لازم ہے اور مجبور کرتی ہے کہ انسان بار بار کھائے۔ پھر اس میں یہ خرابی بھی ہوتی ہے کہ اگر کھانا بہت اچھا ہو، بہت اعلیٰ ہو، پھر مفت کا ہو تو اور بھی زیادہ آدمی بسیار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ یہ سیکھے کہ اس نے ایک حد تک استعمال کرنا ہے، اتنا ہی کھانا ہے جتنا اس کی زندگی کا، اس کے جسم کا حصہ بنے، اس سے غذائیت حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اچھی صحت پائے گا۔ اس کے لیے بھی بہت ساری ہدایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر سنت یہ رہی ہے کہ آپ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اگر کسی آدمی کو 3 روٹی کی حاجت ہے تو 2 کھائے، پھر وہ ہلکا پھلکا رہے گا اور اس کی خوراک اس کے لیے پوری طرح غذائیت مہیا کرے گی اس کو۔ اسی طرح پینے کے معاملے میں بھی ہے، پینے کے لیے بے شمار مشروبات ہیں۔ اگر مزے کے پیچھے آدمی پڑ جائے کھانے اور پینے میں تو وہ اپنی باڈی کا نقصان کرے گا، اپنے جسم کا نقصان کرے گا۔ لالچ میں آ کے، حرص میں آ کے زیادہ کھائے گا، بسیار خوری کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اس حوالے سے جسم کی تندرستی کے حوالے سے، جسم کو بیماریوں سے بچانے کے حوالے سے روزہ بہت مفید ہے۔ اس پر جو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے جو مضامین لکھے ہوئے ہیں، جو اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے کہ روزہ کس طرح آدمی کے جسم کو، آدمی کی تندرستی کا ضامن بنتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ تھے، ربانی قسم کے جو لوگ تھے، وہ ہر مہینے روزے رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 ایام ابیض جو ہیں ان کے روزے رکھو، 13، 14، 15 کے بھی روزے رکھو۔ ترغیب دلائی ہے، نفلی روزے ہیں۔ اور جو شخص اس طرح کرے گا، اپنی زندگی گزارے گا، اس طرح روزے رکھے گا، روزے کا احترام کرے گا، تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اور بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہیں پیٹ کی جو اگر ہم روزہ رکھ لیں ایک دن کے لیے یا صبح سے شام تک کے لیے بھوکا رہ لیں تو خود بخود پیٹ درست ہو جاتا ہے۔ یہ بھوک ہے ایک، یہ بھوک جو ہے جب یہ اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو آدمی کی زندگی کو برباد کرتی ہے، صحت کی بجائے بیماریاں دیتی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ بھوک ہے، یہ جسمانی بھوک ہے، اس کا تعلق آدمی کے بدن کے ساتھ ہے، اس کے جسم کے ساتھ ہے، جسمانی صحت کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری بھوک ہے، وہ زر پرستی کی بھوک ہے، دولت سمیٹنے کی بھوک ہے۔ یہ دولت سمیٹنے کی بھوک جو ہے، حالانکہ دولت کے بغیر، روپے پیسے کے بغیر آدمی کی زندگی نہیں چلتی۔ یہ منع بھی نہیں ہے اس کو کمانا، جائز طریقے سے کمائے، جتنا بھی ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور ہم اس کی زکوٰۃ دیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یعنی محاسبہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیز جو ہے، اس کی بھی حدود و قیود اور کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، اور اس کی بھوک جو دولت کی، حصول دولت کی جو بھوک ہے، وہ اگر بڑھ جائے تو وہ جو تباہی مچاتی ہے اس کا کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں
کثرت کی چاہت نے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھی۔ مطلب یہ ہے، دو باتیں یہاں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ نہیں کہا، بتایا نہیں کس چیز کی کثرت۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عام رکھنے کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں جو آدمی کا دل لباتی ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ کس چیز سے غافل ہو گئے۔ غافل ظاہر ہے یہ چیز جب کثرت سے آتی ہے نا، تو حقوق العباد سے بھی غافل کرتی ہے، حقوق اللہ سے بھی غافل کرتی ہے۔ باہمی معاملات انسانوں کے خراب ہو جاتے ہیں، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سوسائٹی کی تباہی ہو جاتی ہے اس سے۔ اس لیے یہ دوسری بھوک جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاج کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا، ذرا سوچیے۔ کبھی اس ٹاپک کو ہم نے لیا نہیں، ویسے یہ ٹاپک کبھی نا ہم نے اس کو موضوع سخن نہیں بنایا، لیکن یہ ہے اصل۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور حدیث کا مطالعہ کریں تو وہاں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر 121 آیت سے لے کر 179 آیات تک یہ تبصرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے غزوہ احد پر۔ غزوہ احد کے اسباب بیان کی، کیوں اس میں نقصان ہوا مسلمانوں کا، سبب کیا ہے، اسباب کیا تھے، وہ بیان کی ہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑا سبب یہی ہے، یہ دولت اور پیسے کی بھوک نے کام خراب کیا تھا۔ سمجھو ذرا اچھی طرح۔ آپ جانتے ہیں، سنا ہے، بہت سارا پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو باقاعدہ جنگ کی جو مختلف منصوبہ بندی کے ساتھ میسرہ اور میمنہ مقرر کر دیا تھا، اور پہاڑی کے اوپر درے پر کچھ بندوں کو 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، اور پابندی یہ کی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ ذرا غور کریں آپ، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ معاملہ کیا تھا۔ یہ بھوک تھی، دولت کی بھوک، پیسے کی بھوک، جس نے سارا تباہی مچائی تھی۔ اتنی تقید کے باوجود جب دشمن نے میدان چھوڑا، حالانکہ ابھی دشمن کو پوری شکست نہیں ہوئی تھی، میدان چھوڑ گئے تھے وہ۔ جب انہوں نے میدان چھوڑا تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے، اور مال سمیٹنا شروع کیا۔ جب مال سمیٹنا شروع کیا اور درے والوں نے دیکھا، وہ بھی شامل ہو گئے۔ ان کے امیر انہیں دعائی دیتے رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو منع کیا چھوڑنے سے، باز آؤ۔ انہوں نے طویلیں کی۔ طویل بہت خطرناک چیز ہے معاملات کو سمجھنے کے بارے میں، یاد رکھنا۔ یہ طویل جو ہوتی ہے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں جی، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس طرح اپنے نفس کو خوش کرنا۔ انہوں نے طویلیں کی کہ نہیں، آپ کے حکم کا مقصد صرف یہ تھا کہ فتح ہو جائے، تو ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے پورا چکر کاٹ کر حملہ عقب سے جب کیا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، اور ہوش اڑ گئے مسلمانوں کے، اور انتشار پیدا ہو گیا، لوگ بھاگ رہے تھے۔ کوئی پہاڑی پر چڑھ کر بھاگ رہا تھا، کوئی مدینے کو بھاگ رہا تھا، کوئی کسی طرف۔ یہاں تک بیان آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، اور جب دشمن نے دیکھا کہ آپ تنہا رہ گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ وہ طویل قصہ ہے کہ پھر آپ کی حفاظت کے لیے وہ نوجوان وہ جانثار آئے، بڑی سخت قربانیاں دینا پڑی ان کو، اپنی جانیں قربان کرنی پڑی آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے، اس کا بیان کر کے نا، اس کا بیان کر کے اس کے آخر میں یہ آیت 180 آئی ہے۔ اس میں اس بیماری کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کو اخلاقیات سے بھی جنازہ ان کا نکال دیتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے، اور جو مقصد حیات ہے اس سے بھی غافل کرتی ہے، اور جو سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان کا رول ہے اس سے بھی غافل کرتی ہے۔
یہ بات ہے جو یہاں کہی کی۔ اس میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال نہ کرو، یہ گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے۔ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت انہیں دیا ہے، جو انہیں مال دیا ہے، اس میں وہ بخیلی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ یہ جو بخیل قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے فضل میں بخیلی کرتے ہیں، یہ خیال مت کرو کہ وہ خیر اللہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پیسہ بچا بچا کے رکھ رہے ہیں۔ زندگی کے بے شمار شعبے ہیں، زندگی کے اپنی ضروریات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ تو اس یہاں فرمایا کہ یہ خیال مت کرو کہ یہ ان کا رویہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ کیا ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ شر، اس میں بہت ساری چیزیں ان کے لیے پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس دولت کے لیے وہ بخل کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن اس دولت کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب غور کیجئے، اگر ہم یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ کلام سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس سے بچنے کے لیے روزہ فرض ہے۔ روزے میں کیا سبق ہے؟ یہی ہے نا کہ آدمی لالچی نہ ہو، لالچ نہ کرے، تھوڑی پر قناعت کر لے۔ آگے ایک واقعہ بھی عرض کروں گا جس میں یہ بات آپ نے نصیحتاً فرمائی تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال دنیا جو کچھ ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چند روزہ چیزیں ہیں۔ خود انسان کی زندگی بھی چند روزہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ یہ ساری دولت، سارا کچھ اللہ کی میراث ہے۔ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے نا، یہ اللہ کی میراث ہے۔ وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور بطور آزمائش دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان الفاظ پر غور کر کے دیکھیں ہم تو ہمارے سامنے یہ ہماری زندگی کا خاص پہلو آ جائے گا کہ ہمارا رویہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ ہم کس طرح کماتے ہیں، کس طرح جوڑتے ہیں، کس طرح اسے سینت کر رکھتے ہیں اور کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام صادر فرمائے، ان کو ملحوظ رکھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے، کوئی شخص جب فرائض ادا نہ کرے، خواہ وہ کتنی عبادت کرے، زمین و آسمان کے برابر عبادت کرے، قبول نہیں ہوتی۔ بخیل از بود زاہد بحر بر، بھجتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی بحر و بر کے مطابق بھی بندگی کرے، عبادت کرے، نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ کیجیے، یہ ساری باتیں ہماری تربیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، وَلْيَدْعُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ مسلمان کو، مومن کو اوپر والا بننا چاہیے، دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں بننا چاہیے۔ یہ طریقہ بتا دیا ایک مومن کو اس کی تربیت کا۔ صاحب مال آدمی کے لیے یہ بات بیان کر دی کہ اسے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں اعلیٰ اخلاق کا مالک بننا چاہتا ہے، اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، انسانیت کے بام عروج پہ جانا چاہتا ہے، تو اسے دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ان کے بارے میں ان کی
زندگیاں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کس طرح داد و دہش کرتے رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر بہت سے صحابہ۔ اچھا، وہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ دینے کا جذبہ جو ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کا جذبہ۔ ایک واقعہ ابن کثیر نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی کا قصہ بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپیل کی کہ اس جنگ کے لیے، اس جہاد کے لیے چندہ دو، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق چندہ دیا۔ وہ موقع بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ، سارا سامان دے دیا، وہ اسی موقع پر ہوا تھا۔ تو اب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب آدمی تھے، مزدور تھے، تو سوچا کہ میں کیا کروں، کیا دوں، کچھ نہ دینا تو سوسائٹی کے اندر آدمی کا وہ مقام نہیں رہتا، لوگ اسے دیکھنا شروع کر دیتے۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کوئی مزدوری اگر تیرے پاس ہے تو دے دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رات بھر تو میرے کھجور کے درختوں کو پانی پلا، اتنی کھجوریں تجھے میں دے دوں گا صبح۔ وہ مزدوری کی اور کھجوریں مل گئیں صبح۔ تو مسجد کے اندر جب صحابہ کا پورا مجمع تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہ صاحب آئے، وہ ایک قدم آگے بڑھتے تو دو قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ یہ چیز اور یہ خیال انہیں آگے نہ بڑھنا دیتا ہے کہ میں کیا دوں۔ یہ منافقین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ چند کلو کھجوروں سے روم فتح کرنے چلے ہیں، اس طرح کی ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھی۔ خیر وہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اشارہ کیا کہ آگے آؤ۔ اس نے لا کر کے وہ کھجوریں دی اور اپنی رداد سنائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے بچے بھی، اس کے گھر والے بھی ضرورت مند تھے، تو وہ ساری کھجوریں اس نے وہاں دے دی۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان جو مسجد کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا نا مختلف چیزوں کا، وہ سب کھجوریں لے کے اس پر پھینک اور فرمایا کہ جو مرتبہ عقیل نے حاصل کیا وہ کسی اور کا نہیں۔ مفہوم یہ نکلا کہ دراصل جب ضرورت مند آدمی ہو نا، خود ضرورت مند ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدقہ کب کیا جائے؟ فرمایا جب تجھے خود ضرورت ہے، جب تو پیسے کے ساتھ پیسہ کما سکتا ہے، تجھے اپنی ایک ضرورت ہے، اس وقت اگر دین کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس وقت صدقہ کرو، ورنہ تو پھر جب موت آئے گی اس وقت تو مال تیرا ہے ہی نہیں، تو کسی اور کا مال ہے۔ اس طرح کی بڑی مثال ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ تیرا مال وہی ہے جسے تو کھا کر ہضم کرے، پہن کر پرانا کرے، اور اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کرے، باقی تو جو کچھ چھوڑ کر جائے گا وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث موجود ہیں۔ تو یہاں سبق یہ دیا گیا ہے کہ روزے نے جس طرح حرص پہ اوپر پابندی لگا دی ہے، یہ اس بات پر پابندی لگا دی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ چیزیں بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں جو دن کے وقت حلال تھی۔ تو یہاں سے یہ سبق نکلا کہ اپنی کمائی کا جو ذریعہ ہے، جو اپنی دولت ہے، اس کو پاک رکھنے کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا، بخل سے بچنا ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں، روایات میں، تفسیروں میں بہت ہی واقعات بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک واقعہ سورہ توبہ کے اندر جہاں یہ قصہ پورا غزوہ تبوک کا نقل ہوا ہے، وہاں آیت نمبر 75 تا 77 میں فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَىٰ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنُكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہاں ایک حالت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن واقعات جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو روایات آتی ہیں، جو تاریخ آتی ہے، اس میں وہ نام آ جاتے ہیں۔
بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے دعائیں کرایا کرتے تھے، اپنی اپنی حاجت کے مطابق لوگ دعائیں کراتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، بظاہر وہ مسلمان تھا، 5 وقت کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اچھا، یہ قصے بہت خوفناک ہیں اور یہ ان کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، یاد رکھیے گا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ وہ آیا تو اس نے کہا، یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے، ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، مدینے کے رہنے والے تھے، ثعلبہ بن حاطب انصاری ان کا نام تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے مال بہت زیادہ دے۔ ذرا غور سے بات سننا، مال کی دعا کروائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیحک یا ثعلبہ، او ثعلبہ تیرا ستیانہ، تو کیا سوال کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر مبنی اقوال ہیں، ان کو ذرا غور سے سنو۔ انہیں یہ سوال سن کر ہی سمجھ آ گئی کہ آدمی کے دل میں کیا ہے، کس معیار کا مسلمان ہے یہ، سمجھے؟ بیحک یا ثعلبہ، فرمایا ایک جملہ ذرا غور کرو، قلیل تؤدیت شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، یہ جملہ آپ نے فرمایا ہے، فرمایا سن، تھوڑا مال جس کا حق ادا کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، وہ اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کیا جا سکے۔ سونے کے عروج سے لکھنے والا جملہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا قناعت سیکھ، قناعت جتنا ہے اس پر گزارا کرنا سیکھ، اپنے حرص، اپنی طمع کا علاج کر، یہ حرص اور طمع ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم قال مرہ اخرى، اس نے دوسری مرتبہ پرواہ نہیں کی، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کر کے پھر سوال کر دیا۔ ذرا غور کرو، سوچو، اگر وہ سمجھ والا ہوتا تو رک جاتا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے، آج ہم بھی اس قول کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ کہہ دیا، فقال یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے مال دے۔ فقال اما ترضى ان تكون مثل نبی اللہ، فرمایا کیا تو یہ چاہتا نہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تجھے نبی کا طریقہ پسند نہیں؟ ذرا غور کرو، کیا تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پسند نہیں؟ فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو شئت ان تصیر معی الجبال ذهبا وفضة، اگر میں چاہتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونا اور چاندی بن جائے تو وہ بن جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کس طرح اپنے لوگوں کی، تو وہ پہاڑ سونا چاندی بن جاتے۔ قال والذی بعثک بالحق لئن دعوت اللہ فرزقنی مالا، وہ شخص پھر باز نہیں آیا۔ یاد رکھو یہ ایک طرف اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اللہ کے کتاب کا پیغام ہے، اس کی آیات ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنی حرص کا علاج کر رہا ہے بازا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے مال عطا کرے، تو میں یہ عہد کرتا ہوں لَأُعْطِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ،
اگر وہ مجھے مال عطا کرے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا. وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، وہ باز نہیں آ رہا. جو شخص قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے اس کو سمجھے نہ اور اس پر اپنے آپ اس کو نظر انداز کر کے اپنا رخ سیدھا کرتا رہے اور اپنی حرص کے پیچھے چلتا رہے، وہ بچے گا نہیں اس انجام سے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. یاد رکھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے فرمایا اللہم ارزق ثعلبہ مالن، اے اللہ ثعلبہ کو مال دے دے. دعا فرما دی. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد قال فاتخذ غنما، اس نے بکریاں خریدی. فنمت کما ینفر دودھ ینم الدود، بکریاں ایسے بڑھ رہی تھیں جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں. اس کا حال بیان کیا کہ مال اس طرح بڑھنا شروع ہوا جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں. اس طرح فضاقت علیہ المدینہ، حتیٰ کہ مدینہ کی وادیاں بھر گئیں اس کے ریوڑ سے، کتنا مال جمع ہو گیا. فتنحى عنها منزل الوادی من اودیہا، تو اسے وہ ایک وادی چھوڑنا پڑی، مدینے کی دور چلا گیا. مال کے اثرات آنے شروع ہو گئے. حتی جعل الظہر والعصر فی جماعت، وہ نمازیں 3 چھوڑ کر 2 پڑھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. پہلے 5 پڑھتا تھا پھر 2 پڑھنے لگا. وَيَتْرُكُ مَا سِوَاهُمَا، ثم نمت و کمال کی بات بیان کی، پھر اور بڑھ گئی یہ جو ہیں بکریاں اور بڑھ گئی. حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةُ إِلَّا جُمعہ، یہاں تک کہ 5 نمازیں چھوٹ گئی، جمعہ رہ گیا. وَهِيَ تنمو، بکریاں اور بڑھ گئی، ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی. کما ینمو الدود، جس طرح کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں نا اس طرح بڑھ گئی. مثال دی ہے انہوں نے. حتی ترک الجمعہ، جمعہ چھوٹ گیا. ذرا غور کرو، یہ جو جمعہ ہے نا کیا سمجھے آپ؟ کوئی رسم سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ جمعہ پڑھنا رسم میں چلے 8ویں دن جمعہ پڑھ لیا جائے. لیکن اگر آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں تو دراصل یہ ایمان کی تجدید کا موقع ہے. اوور ہالنگ ہوتی ہے جمعے سے ایمان کی. جب قرآن اور حدیث پڑھیں اور اس پر واقعات سنیں یا پڑھیں تو دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پڑھ کر جس آدمی کا دل پسیجے نہیں، جس آدمی کا دل صاف نہ ہو، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، دغا و فریب نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا جمعہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا ما فعل ثعلبہ، بھائی وہ ثعلبہ کدھر گیا، کیا حال ہے اس کا؟ آپ کو بتایا گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتخذ غنما فضاقت علیہ المدینہ، اس کی بکریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں، اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ مدینہ چھوڑ گیا ہے، مدینے کی وادیاں چھوڑ گیا ہے. فاخبروہ بامرہ، پھر لوگوں نے اس کے حالات بیان کیے کہ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، وہ تفصیل سے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات سن کر فرمایا یا ویلہ یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ، یا 3 دفعہ فرمایا. وہ ثعلبہ تیرا ستیہ ناس ہو گیا، تیرا ستیہ ناس ہو گیا، تیرا ستیہ ناس ہو گیا. ویسے بندہ سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں جمعہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا تو مال بڑھ رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، چمک رہا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے. لیکن وہ جس کی نگاہ بندے کے اوپر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، یہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے. قال وانزل اللہ، راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا
نزلت خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اے نبی، ان لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ وصول کرو ان سے۔ یاد رکھنا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 9 ہجری میں جا کے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابتدا میں مکہ کے اندر بھی یہ زکوٰۃ کی آیات آئی ہوئی ہیں، لیکن وہاں خود تشخیصی نظام کے تحت چلتا تھا نظام، جس طرح کوئی خود دے دے، پابندی کے ساتھ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ مدینے میں جا کے باقاعدہ ایک محکمہ بن گیا اور اس کے لیے وصولی شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو مقرر فرمایا اور انہیں خط لکھ کر دیا، جس میں یہ حکم نازل لکھا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اور وہ دونوں آدمی، ایک قبیلہ جو حنا کا تھا، ایک بنی سلیم کا تھا، وہ دونوں گئے، ان کو خط لکھ دیا، ان سے کہا کہ سب سے پہلے ثعلبہ کے پاس جاؤ۔ وہ ثعلبہ کے پاس آئے اور اس کے بعد فلاں 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 جو لوگ صاحب حیثیت سے ان کے پاس جاؤ۔ وہ نکلے، اس کے پاس آئے، فسألہ صدقہ، کہا کہ زکوٰۃ ادا کر بھائی۔ غور سے ذرا دیکھو، تو اسے کہا زکوٰۃ ادا کر۔ وَأَقْرَأَهُ کتاب اللہ، اس نے اللہ کے رسول کی کتاب پڑھی، خط پڑھا۔ جس طرح ہم حدیث پڑھیں نا، قرآن کی آیات پڑھ لیں، سامنے آ جائے حقیقت، اس نے بھی خط پڑھ لیا۔ خط پڑھ کر کہنے لگا فَقَالَ مَا هَذَا إِلَّا أَجْزِيَةٌ، یہ جزیہ کے سوا اور ہے کیا؟ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جرمانہ لگا دیا ہمیں انہوں نے۔ مَا هَذَا إِلَّا أُخْتُ الْجِزْيَةِ، تو یہ جزیہ ہی کی بہن ہے، زکوٰۃ بھی تبصرہ شروع کر دیا اس نے۔ جتنے کنجوس لوگ ہیں دنیا میں، خدا کے باغی، وہ اس زکوٰۃ کے بارے میں یہی کہتے ہیں، لٹریچر بڑا پڑا ہے، کتابیں اٹھا کر پڑھ کے دیکھیں، وہ یہی کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ باقاعدہ اس کے اوپر بڑے بڑے باتیں لکھی گئی ہیں کہ نظام ربوبیت چلاؤ، لوگوں سے سارا مال لے لو۔ شریعت کہتی ہے نہیں، صرف غریبوں کا حق لو ان سے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جائیں، آپ آگے سے جائیں، جا کے وصول کر کے لے آئیں، پھر میرے پاس آنا۔ وہ آگے بڑھے، بنی سلیم کے ایک آدمی کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ سب کچھ آپ جو چاہیں لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہی لیں گے جس کا ہمیں حکم ہے۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے وہی بات دوبارہ کہی کہ بھئی یہ تو ٹیکس ہے۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، خذ من اموالہم صدقہ۔ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت اس مجلس کے اندر ایک اس کا رشتہ دار تھا، وہ دوڑا، اس نے جا کر کہا کہ ثعلبہ، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم نازل فرما دیا۔ پھر اس کی پوری تفصیل آئی، اس کی پوری تفصیل آئی ہے جس کا ذکر آگے آیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ إِنْ آتَاهَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کی پوری تصویر کھینچ دی قرآن نے کہ جب ان کے پاس اس کے فضل آیا، اللہ نے اپنا فضل ان پر کر دیا، تو وہ لگے اس میں بخیلی کرنے، کنجوسی کرنے لگے، اور رخ پھیر لیا، انہوں نے پیٹھ پھیر لی، اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے پیٹھ پھیر لی، اور یہ تھے ہی ایسے۔ یعنی ان کی ارادوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اندر دراصل یہی تھا۔ پھر کیا ہوا، سزا کیا ہوئی، فَعَاقَبَ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے نفاق ڈال دیا اس پر، وہ منافق بن گیا، اور قیامت کے دن یہی منافقت لے کر آئے گا۔ یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اس کی حقیقت بیان کر کے پھر اس کی پچھاڑی لگ گیا نفاق۔ یہ قیامت کے دن تک اس کے دل میں راسخ ہو گیا۔ منافقت جب کسی دل میں راسخ ہو جائے تو آدمی کے اندر 4 علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اسے امانت دی جائے گی خیانت کرے گا، جب کسی سے
اس کا تنازع ہو جائے گا تو وہ گالی گلوچ کرے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں یہ باتیں قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کس طرح کے لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں لوگوں سے، اور ان وعدوں کو وفا نہیں کرتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرمایا خالصتاً منافقاً، مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا ایسا شخص خالص منافق ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ منافق نمازیں پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ خیال مت کیجئے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں، اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اپنی حالت کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو تولیے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے۔ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو اپنا محاسبہ نہ کرے، لوگوں پر نگاہ رکھے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ذرا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ روزہ جس طرح پیٹ کی بھوک کا علاج کرتا ہے، اسی طرح حرص مال کی بھوک کا علاج کرتا ہے، روکتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے کہ تجھے صبر کرنا ہے، قناعت سکھاتا ہے۔ یہ سبق ہے جو ان آیات میں دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔